الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت توحید پر جن لوگوں نے لبیک کہا اور ان کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کیا، اتباع کی، ان کی پیروی کی، حقیقت میں وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے گروہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رب کائنات نے اس کائنات کی محفل کو سجایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام، آپ کا فرمان رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ہدایت کا ایک چشمہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و پیروی کرتے ہوئے قیامت تک جو اس راستے پر چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی ہی کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بڑا فیض پایا، اتباع سے صحابہ رضی اللہ عنہم فیض یاب ہوئے، اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض یاب ہونے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ نے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچایا۔ جہاں تک ہو سکتا تھا صحابہ کرام نے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان وہاں تک پہنچا دیے۔ انہی فیض یاب ہونے والوں میں سے ایک شخص کا نام امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 16 سال بعد پیدا ہوا۔ آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملتا ہے۔ کعب کے 2 بیٹے تھے، مرہ اور عدی۔ مرہ کی اولاد سے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جبکہ عدی کی اولاد سے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 24 سال تھی۔ اعلان نبوت کے 6 سال بعد آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ ایسی یہ عظیم ہستی ہے کہ آپ کے اسلام قبول کرنے پر مکہ مکرمہ میں اسلام کا چرچا ہوا۔ اور ابن ماجہ میں آتا ہے کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرمایا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل آسمان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ کیسی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے زمین پر اسلام قبول فرمایا اور آسمان پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اتنی عظمت کہ فرشتوں کو خوشی ہوئی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرما لیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کا نام لے کر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی ہیں، اور آپ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ میں بھی شامل ہیں۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو۔ یہ جو 4 ہستیاں ہیں ان کو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ زیادہ مثالی بھی حاصل ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 کی بیٹیوں سے نکاح فرمایا اور 2 کو اپنی بیٹیاں عطا فرما دیں۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح مبارک فرمایا۔ اور سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اور سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ اس طرح دیکھا جائے تو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ یہ خالی خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ نہیں ہے، یہ صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ یہ صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نہ صحابہ اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت صحابہ سے جدا ہے۔ یہ تو بے ایمانوں نے، غداروں نے، اسلام کے دشمنوں نے، اہل بیت کے دشمنوں نے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان فتنے ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اگر سیاستہ کی کتابیں دیکھیں، اگر تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کی سیرت پڑھیں
تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپس میں حد سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے۔ اتنی عظیم ہستیاں، ہر قبیلہ، ہر شہر، ہر بستی میں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے مقابلے میں بلند نظر آتے ہیں۔ ہر قبیلے میں ایسا ہوتا ہے، ہر گلی میں ایسا ہوتا ہے، ہر علاقے میں ایسا ہوتا ہے، ہر شہر میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں سے بلند ہوتے ہیں۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات میں دو افراد بلند تھے، ایک امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا اس وقت عمر بن حشام یعنی ابو جہل، جاہلوں کا سردار، یہ اس وقت بلند تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں اس آرزو کا اظہار فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت دی جائے۔ لیکن اگر حدیثیں دیکھیں تو کثرت سے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام فرمایا۔ در منصور جلد 3 صفحہ نمبر 43 میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، میرے اللہ اسلام کو ابو جہل بن حشام یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے عزت عطا فرما۔ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو صبح ہوئی تو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہو کر اسلام آپ نے قبول فرما لیا۔ اب دوسری حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں یوں دعا فرمائی، یا الہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو جہل بن حشام میں سے جسے تو پسند فرمائے۔ اب الفاظ سنیں، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی میں عرض کر رہے ہیں، مولا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یا ابو جہل بن حشام میں سے مولا جسے تو پسند فرمائے اسے مسلمان بنا کر اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ مولا جسے تو پسند فرمائے، پتہ چلا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ نے پسند فرمایا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو رب کائنات نے پسند فرمایا تھا۔ رب کائنات کو بھی عمر بن خطاب پسند تھے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عمر بن خطاب پسند تھے، دونوں کو پسند تھے، اتنی عظیم شخصیت۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اللہم اعید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے میرے اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ کبھی عرض کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے لوگوں کی مدد فرما، کبھی عرض کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرما۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں یہ دعا فرمائی، اے میرے اللہ خاص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، خاص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ تو تمام احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ عمر بن خطاب کو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا تھا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بڑے پیارے تھے، رب کائنات کو بھی بڑے پیارے تھے۔ اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو کفار نے کہا آج ہماری قوم عادی ہو گئی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا یہ گویا اسلام کی فتح تھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے گلے میں تلوار ڈالے وہ نکلے، راستے میں ایک بنی زہرا کا آدمی ملا، کہا عمر کہاں کہہ رہتا ہے؟ کہنے لگے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا تم ان کو شہید کر کے بنی ہاشم اور بنی زہرا سے بچ جاؤ گے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے لگتا ہے تو بے دین ہو گیا۔ تو اس شخص نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا عمر میں تمہیں اس سے بھی عجیب تر بات بتاتا ہوں کہ تمہاری بہن اور بنوئی نے اپنا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی فوراً اپنی بہن کے گھر آئے، وہ اس وقت سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آواز کو سنا تو خاموش ہو گئے۔ تو آپ نے پوچھا یہ باتیں کا آوازیں کہاں سے آ رہی تھی؟
تو وہ دونوں کہنے لگے ہم باتیں کر رہے تھے، وہ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو آپ کے بہنوئی نے کہا عمر اگر حق ہی دوسرے دین میں ہو تو پھر کیا کریں؟ اگر حق ہی دوسرا دین ہے، اگر دوسرے دین کے ساتھ حق آیا ہے تو پھر کیا کریں؟ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو اپنے بہنوئی کو بڑا زد و خوف کیا، اور جب آپ کی بہن اپنے شوہر کی حمایت کے لیے آگے بڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا تھپڑ مارا کہ جس سے ان کا چہرہ جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا۔ تو آپ کی بہن نے کہا عمر تو ہمیں مارتا ہے، اگرچہ حق تمہارے دین کے سوا اور دین میں ہے، اور اے عمر رضی اللہ عنہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب آپ کی بہن نے یہ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا اے بہن مجھے وہ کتاب دکھا جو تو پڑھ رہی تھی۔ تو آپ کی بہن نے کیا کہا عمر تو ناپاک ہے، عمر تو ناپاک ہے، اسے وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو پاک ہوں، جو وضو میں ہوں، جو پاک ہوں، وہ قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کو وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے، وضو کے بغیر پڑھا تو جا سکتا ہے، چاہے اس موبائل میں قرآن مجید ہے، اگر قرآن مجید کی اپلیکیشن کھولنی ہے تو سب سے پہلے وضو کرنا ہوگا، اگر وضو نہیں ہے تو پھر اپلیکیشن نہیں کھول سکتے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ حکم ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کی بہن نے کہا عمر تو ناپاک ہے اور اسے وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو پاک ہو، پہلے اٹھ کر وضو یا غسل کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر وضو کیا، پھر آپ کو وہ کتاب دکھائی گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ پڑھا تو پھر فرمایا بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ملیں گے؟ کہا ارقم کے گھر میں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ارقم کے گھر میں گیا، دروازے پر دستک دی، لوگ میری آواز کو سن کر جمع ہو گئے۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک ہے وگرنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جب یہ آواز مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی باہر تشریف لے آئے۔ جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے آئے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نظر چہرہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی تو فوراً آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کیوں؟ جو ایک بار چہرہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ لیتا تھا وہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو جایا کرتا تھا، اتنا خوبصورت چہرہ پاک تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا اور ساریہ رضی اللہ عنہ کو اس کا سردار بنایا۔ ایک دن جمعہ کا دن تھا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعہ کا بیان فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے۔ خطبہ دیتے دیتے کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پشت پہاڑ کی طرف کا۔ اب جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اچانک یہ لفظ بول دیا۔ جب جمعہ ختم ہوا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، کہا ہے ہمارے سردار یہ تو بات ارشاد فرمائے، آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے کہا یا ساریۃ الجبل، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا، اب کہاں پر دیکھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف کے ممبر شریف پر تشریف فرما ہے اور دیکھ آ رہے ہیں، ایران کے علاقے میں دیکھ رہے ہیں، مدینہ شریف میں بیٹھ کر ایران میں دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا جب میں نے دیکھا وہاں پر لشکر جو ہے کفار کے ساتھ جنگ کر رہا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا، پتہ چلا کہ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں بیٹھ کر ایران دیکھ سکتے ہیں، اگر ان کی نظر پاک کا یہ کمال ہے تو بتائیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پاک کا کیا کمال ہوگا؟ تو فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ مسلمان پہاڑ کے پاس لڑ رہے ہیں اور کافروں نے انہیں گھیرے میں لے رکھا ہے تو بے اختیار میری زبان سے نکل گیا یا ساریۃ الجبل، ساریہ پشت پہاڑ کی طرف کر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں سے بیٹھ کر بھی سرداری کر رہے ہیں،
وہاں سے بیٹھ کر بھی ہونے والے واقعات کو دیکھ رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ سارے کمالات، ساری نظریں، ساری طاقتیں رب کائنات نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ کس وجہ سے؟ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کرنے کی وجہ سے۔ جب مصر فتح ہوا تو وہاں کے لوگ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے ہمارے سردار، ہمارا یہاں دریا نیل کی ایک عادت ہے جس کے بغیر یہ جاری نہیں ہوتا۔ فرمایا کیا عادت ہے؟ کہنے لگے جب ماہ حال کی 11 راتیں گزر جاتی ہیں تو ہم ایک خوبصورت اور اکلوتی لڑکی کو اس کے والدین کو راضی کر کے لے لیتے ہیں اور اسے نہایت عمدہ اور نفیس لباس پہنا کر دریا نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے جب یہ سنا تو فرمایا یہ اسلام میں نہیں ہوگا، یہ بالکل نہیں ہوگا کہ تم والدین سے لڑکی لوگے، اس کو نہایت خوبصورت لباس پہنا کر دریا نیل میں ڈال دو گے، اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا۔ کیوں؟ اسلام جاہلیت کی رسوموں کو ختم کرنے والا ہے۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی لوگ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور، لیکن دریا نیل کا پانی نیچے چلتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے۔ جب کم ہو گیا تو لوگوں نے اس رسم کو ادا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب ارادہ کر لیا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب لوگ جو ہے اس رسم کو ادا کرنے لگے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دیا۔ جب خط لکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے خط میں جواب لکھا۔ فرمایا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، میں نے اپنے خط میں ایک رکا لکھا ہے، اور جب یہ خط آپ کے پاس پہنچے تو اس میں سے رکا نکال کر دریائے نیل میں آپ نے ڈال دینا ہے۔ اب جب خط عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے اس میں رکا نکالا۔ اب اس رکے پر لکھا کیا تھا؟ اس رکے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ خط اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے نیل مصر کی طرف ہے، اور آپ نے نیل کو مخاطب فرمایا، اے نیل، اگر تو اس سے پہلے خود بخود جاری تھا تو اب جاری نہ ہونا۔ اگر رب کائنات کے حکم سے جاری تھا تو میں خدائے قہار سے سوال کرتا ہوں وہ تجھے دوبارہ جاری فرما دے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اس رکے کو شام کو تھوڑی ہوئی تھی، شام کو رات کو ہم نے اس رکے کو دریا نیل میں ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ اس نیل کا پانی 16 گاز اوپر چڑھ آیا تھا۔ یہاں پر ہمارے دادا پیر و مرشد بابا سرکار یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ محبوب دی گل تے ایک پاسے سن گل محبوب دے خادمہ دی، محبوب دی گل تے ایک پاسے سن گل محبوب دے خادمہ دی، فاروق دے لکھیاں رکیاں دے پہ نیل چلائے جاندے نے۔ آپ کے حکم سے رب کائنات نے دریا نیل کو جاری فرما دیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہیں کہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکل جاتا تھا رب کائنات ویسے ہی فرما دیا کرتا تھا۔ اور سیدنا سہل بن سعد، سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر ممبر شریف پر کھڑے ہو کر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا لوگوں سنو، قیامت تک آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں سنو، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی۔ اے لوگوں سنو، میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے راضی ہوں۔ کون اعلان فرما رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما رہے ہیں، اے لوگوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے راضی ہوں۔ جب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میں راضی ہوں، پھر تیسرے کو کیا تکلیف ہے؟ فرمایا میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے راضی ہوں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، میں عمر بن خطاب سے بھی راضی ہوں، عثمان غنی سے بھی راضی ہوں، علی المرتضیٰ سے بھی میں راضی ہوں۔ اب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ کے نام فرمایا میں سب سے راضی ہوں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی راضی ہیں، عمر بن خطاب سے بھی راضی ہیں، عثمان غنی سے بھی راضی ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے راضی ہیں۔ جب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہیں پھر تجھے کیا تکلیف ہے؟ اور یاد رکھیں جو ان فتنہ پروروں کے پیچھے جائے گا، ان کے پیچھے لگ کر کسی ایک کے خلاف بھی زبان درازی کرے گا، یاد رکھیں اس کے جسم پر ایمان باقی نہیں رہے گا، اور جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرے گا جسم سے ایمان نکل ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے سے اللہ فلاح عطا فرما دیتا ہے، برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک جگہ
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں میرے والد محترم امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے لوگوں کے مخالف ہو جاتی تو فرماتے ہیں کیا ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیات نازل فرما دیا کرتا تھا۔ بتائیں جن کی رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیات نازل ہوں پھر اللہ نے انہیں کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ اب دو بندے ہیں، دو بندوں میں جھگڑا ہو، یہ والا اس کی تعریف نہیں کرتا، یہ والا اس کی تعریف نہیں کرتا۔ آپ بھی اس زمانے میں رہتے ہیں، میں بھی اس دور میں رہتا ہوں۔ دو بندوں میں جھگڑا ہو، کوئی تعریف کرتا ہے ایک دوسرے کی؟ اگر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی معاملہ ہوتا تو بتائیں یہ دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرتے؟ بالکل نہ کرتے۔ اور آپ روایات اٹھا کر دیکھ لیں، جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا فرماتے رہے ہیں۔ اگر کوئی کسی امام سے دشمنی ہو، کوئی معاملہ ہو، دلی دعوت ہو تو یاد رکھے اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تو ولیوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وانا مدینۃ العلم وعلی بابها کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جن کے پاس علم ہے وہ اگر عمر بن خطاب سے دعوت ہوتی تو ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے؟ پتہ چلا ان دونوں میں عداوت نہیں تھی بلکہ بہت زیادہ محبت تھی۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ شان بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں قرآن مجید سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی آیات نازل فرما دیا کرتا تھا۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو رائے ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالی اسی کے مطابق قرآن مجید کی آیات نازل فرما دیا کرتا تھا۔ تو جن کے رائے کے مطابق قرآن مجید آتا ہے تو بتائیں پھر اللہ نے انہیں کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ اور جو ان کے خلاف زبان درازی کرے گا یاد رکھیں اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ کبھی غداروں کے پیچھے نہ جانا۔ یہ جو شیعہ لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، یہ جو غدار لوگ ہیں، یہ جو اہل بیت کے غدار ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یاد رکھیں یہ جتنا مرضی اہل بیت کر لیں یہ سارے جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اہل بیت سے حقیقتاً محبت کرنے والے اہل سنت و جماعت ہیں۔ جو سنی ہے، جو تمام سے محبت کرتے ہیں وہ اہل بیت سے حقیقتاً محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ جتنی ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے محدثین کو دیکھ لیں، ہمارے مفسرین کو دیکھ لیں، جتنی بھی کتابیں ہیں اہل بیت کی شان میں اتاری ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں صحابہ کی شان میں لکھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ نہ صحابہ اہل بیت سے جدا ہے نہ اہل بیت صحابہ سے جدا ہے۔ جو ان دونوں سے محبت کرتے ہوئے اس زمین سے قبر پر اترے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں میں کامیابی اسے عطا فرمائے گا۔ اور اگر بغض رکھتے ہوئے اترے گا تو یاد رکھے جتنی مرضی عبادت کی ہو، جتنے مرضی جو کچھ مرضی کیا ہو، ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر اللہ اللہ بھی کیا ہو، اگر بغض لے کر قبر میں جو بندہ اترے گا یاد رکھے آخرت میں اس کی بخشش نہیں ہے، اس کا ہمیشہ جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ اگر آج ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں دنیا قبر اور آخرت میں کامیاب ہوں تو پھر ان سے محبت رکھتے ہوئے ہمیں قبر میں اترنا ہوگا، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذکر کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور ان سے محبت کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔